القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في إثبات الهيئولة. ولا حاجة إلى إثبات الصورة الجسمية لأنها هي الجوهر الممتد في الجهات الثلاث ووجودها معلوم بالضرورة. كل جسم من حيث هو جسم فهو مركب من جزئين أي جوهرين يحل أحدهما في الآخر. وإنما قلنا من حيث هو جسم لأنهم يثبتون له من حيث هو نوع من أنواع الجسم جزءا آخر حالا مع الصورة الجسمية في الهيئولة ويسمى صورة نوعية وسيجيء بيانها. فصل في إثبات الهيئولة. یہ فصل ہیئولہ کو ثابت کرنے کے بیان میں کہنے ولا حاجت الی اثبات صورت الجسمیت، صورت جسمیہ کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لأنها هي الجوہر الممتد في الجہات الثلاث، اس لیے کہ صورت جسمیہ ایک ایسا جوہر ہے جو تینوں جہات میں پھیلا ہوا ہے. ووجودها معلوم بالضرورت، اور اس کا وجود بالبداہت معلوم ہے. كل جسم من حيث هو جسم فهو مركب من جزئين أي جوهرين يحل أحدهما في الآخر. ہر جسم ہونے کی حیثیت سے دو جزءوں سے یعنی دو جوہروں سے مرکب ہے جن میں سے ایک دوسرے کے اندر حلول کرتا ہے. شرح کہتے ہیں کہ وإنما قلنا من حيث هو جسم لأنهم يثبتون له من حيث هو نوع من أنواع الجسم جزءا آخر حالا مع الصورة الجسمية في الهيئولة ويسمى صورة نوعية وسيجيء بيانها. اور ہم نے من حیث هو جسم، یہ جو قید لگائی ہے اس وجہ سے لگائی ہے کہ فلاسفہ جسم کے لیے اس حیثیت سے کہ وہ جسم کے انواع میں سے ایک نوع ہے، ایک اور جو ثابت کرتے ہیں جو صورت جسمیہ کے ساتھ مل کر ہیئولہ کے اندر حلول کرتا ہے اور اس کا نام صورت نوعیہ رکھا جاتا ہے. شرح کہتے ہیں اور اس کا بیان عن قریب آ رہا ہے. فصل فی اثبات الہیئولہ. ماقبل میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ جسم طبعی یہ ہیئولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہوتا ہے، اور ہیئولہ اور صورت کا اس بات جزء لا یتجزا کے ابطال پر موقوف ہے. اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جزء لا یتجزا کے ابطال کرنے کے بعد یہاں سے ہیئولہ کا اس بات کو شروع کیا ہے. ہیئولہ یہ تو یونانی لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں اصل اور مادے کے. بعض لوگوں نے کہا کہ ہیئولہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں ہیئولہ کے معنی آتے ہیں روئی کے. جس طرح روئی ہر قسم کے صوتی کپڑوں میں پائی جاتی ہے، اسی طرح مادہ بھی ہر قسم کے اجسام کے اندر پایا جاتا ہے. اسی مناسبت سے ہیئولہ کا اطلاق مادے پر کر دیا گیا ہے. عرف عام کے اندر ہیئولہ اس شے کو کہتے ہیں جس سے کوئی شے بنائی جائے. جیسے مثال کے طور پر کرسی ہے تو یہ کرسی لکڑی سے بنائی جاتی ہے. تو عرف عام میں جو کرسی کا ہیئولہ ہے وہ ہے لکڑی. پھر بعد میں چل کر حکمائے فلاسفہ نے اس کو ایک خاص مفہوم دیا، اور خاص مفہوم یہ ہے
اس کو ایک جوہر مخصوص کے معنی کی طرف منتقل کر لیا۔ بہرکہ فلاسفہ کے اصطلاح میں حیولہ کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ جوہر بسیط لا یتم وجودہ بالفعل بدون ما حل فیہ۔ حیولہ ایسا جوہر بسیط ہے جس کا وجود بالفعل تام نہیں ہوتا ہے، بغیر اس چیز کے جو اس کے اندر حلول کرے، اور حلول کرنے والی شے صورت جسمیہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حیولہ ایک ایسا جوہر ہے جو صورت جسمیہ کے بغیر بالفعل موجود نہیں ہوتا ہے۔ اب عبارت کے اندر غور کیجیے، فصل فی اثبات الحیولہ، یہ تو متن کی عبارت ہے۔ اس کے بعد شارح نے کہا ہے ولا حاجۃ الی اثبات الصورۃ الجسمیۃ لأنها هي الجوہر الممتد فی الجہات الثلاث وجودها معلوم بالضرورۃ۔ یہ دراصل اس عبارت کا اضافہ کر کے شارح نے دفع دخل مقدر کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو مباحث ہیں، ان مباحث کا مقصد علم طبعی کی موضوع یعنی جسم طبعی کی ماہیت کی تحقیق بیان کرنا ہے، اور جسم طبعی حیولہ اور صورت جسمیہ دونوں سے مرکب ہوتا ہے۔ لہذا جسم طبعی کی تحقیق کے لیے جس طرح حیولہ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح صورت جسمیہ کو بھی ثابت کرنا ضروری ہے۔ ماتن نے ایک مستقل فصل قائم کر کے حیولہ کو تو دلیل سے ثابت کر دیا، مگر صورت جسمیہ کے اس بات کے لیے انہوں نے نہ کوئی فصل قائم کی، نہ کوئی دلیل ذکر فرمائی ہے۔ یہ سوال تھا کہ ماتن نے ایسا کیوں کیا؟ شارح نے اس کا جواب دیا ہے، اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ صورت جسمیہ کو باقاعدہ دلیل سے ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ صورت جسمیہ کا وجود ایک بدیہی چیز ہے، اور بدیہی پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ صورت جسمیہ کسے کہتے ہیں؟ صورت جسمیہ ایک ایسا جوہر ہے جو جسم کے اندر تینوں جہات یعنی طول، عرض، عمق کے اندر پھیلا ہوا ہو، اور اس کا وجود بالبداہت معلوم ہو، تو اس کے لیے دلیل قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ جو کہا گیا ہے کہ صورت جسمیہ کا وجود بالبداہت معلوم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسم کے اندر صورت جسمیہ محسوس ہوتی ہے، ہم آنکھوں سے صورت جسمیہ کو دیکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم آنکھ سے جن چیزوں کو دیکھتے ہیں، جن امور کو دیکھتے ہیں، وہ جسم کے اعراض ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر روشنی ہے، رنگ ہے، سطح ہے، شکل ہے، تو یہ سب جسم کے اعراض ہیں۔ صورت جسمیہ یہ نہ تو محسوسات میں سے ہے اور نہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ صورت جسمیہ کے بالبداہت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم جسم کے بعض اعراض، مثال کے طور پر رنگ ہے، سطح ہے، ان سب کا ادراک کرتے ہیں تو عقل اس بات کا حکم لگاتی ہے کہ یہاں ایک ایسا جوہر ضرور موجود ہے جو تینوں جہات میں ممتد ہے، جس کے ساتھ یہ اعراض قائم ہے۔ اس لیے کہ جتنے بھی اعراض ہیں وہ جوہری کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، اور عقل کا یہ حکم لگانا بدیہی طور پر ہوتا ہے، اس کے لیے کسی قیاس کو مرکب کرنے کی اور دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ کل جسم من حیث هو جسم، یہاں ایک دعویٰ ہے، اور مصنف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہر جسم دو جزووں سے مرکب ہوتا ہے، جتنے بھی اجسام ہیں دنیا کے اندر، جن میں سے ایک جز دوسرے جز کے اندر حلول کرتا ہے۔ حال یعنی حلول کرنے والی جز کو صورت جسمیہ، اور محل یعنی جس کے اندر حلول ہوتا ہے اس کو حیولہ کہا جاتا ہے۔ تو مصنف کے دعوے کا خلاصہ یہ ہوا کہ جسم طبعی حیولہ اور صورت سے مرکب ہوتا ہے، گویا جسم کے اندر صورت جسمیہ کے ساتھ حیولہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ تھا دعویٰ، اب اس کی دلیل آگے بیان کریں گے۔
اب یہاں شارح نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے. کل جسم من حیث ہوا جسم مرکب من جزئین ای جوہرین. جزئین کی تفسیر شارح نے جوہرین سے کی ہے، اس لیے کہ جزئین سے مراد ہے اولا اور صورت ہے، اور یہ دونوں کے دونوں جوہر ہیں. شارح نے کہا ہے کہ وَإِنَّمَا قُلْنَا مِنْ حَيْثُ هُوَ جِسْمٌ. شارح نے کل جسم کو مقید کیا ہے من حیث ہوا جسم. مادنی کا مطلق تھا لیکن شارح نے اس کو مقید کیا، اس کی وجہ شارح بیان کر رہے ہیں. شارح کہتے ہیں کہ ہم نے جو قید لگائی ہے اس لیے لگائی ہے کہ فلاسفہ جسم کو نوع ہونے کے اعتبار سے 3 اجزاء سے مرکب مانتے ہیں، ہے اولا، صورت جسمیہ اور صورت نوعیہ سے. صورت نوعیہ صورت جسمیہ کے ساتھ مل کر ہے اولا کے اندر حلول کرتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جسم کے اندر 2 حیثیتیں ہیں، ایک مطلق جسم ہونے کی، دوسرے نوع من انواع الجسم ہونے کی. مطلق جسم تو جوہر قابل انقسام ہوتا ہے تینوں جہات کے اندر، پھر اس کی مختلف انواع ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے. تو اگر مطلق جسم ہونے کا اعتبار کیا جائے تو یہ 2 جزء سے مرکب ہوتا ہے، ایک ہے اولا اور دوسرا صورت جسمیہ. اور اس بات کا لحاظ کیا جائے کہ جسم کی مختلف انواع میں سے ایک نوع ہے، مثال کے طور پر آگ ہے یا پانی ہے یا مٹی ہے، تو اس کے اندر فلاسفہ ایک تیسرے جز یعنی صورت نوعیہ کا اضافہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جسم کے اندر نوع ہونے کے اعتبار سے ایک صورت نوعیہ بھی ہوتی ہے جو صورت جسمیہ کے ساتھ مل کر ہے اولا کے اندر حلول کرتی ہے. شارح کہتے ہیں کہ صورت نوعیہ کا بیان آگے آئے گا.